اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن یعنی نماز بھی ضرور پڑھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح کا قرآن یعنی نماز وہ چیز ہے کہ جس کی گواہی دی جاتی ہے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ نماز مشکلات کا حل ہے۔ مشکلات کے طوفان کا ذکر کرنے کے فوراً بعد نماز کے قائم کرنے کا حکم دینے سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ نماز سے مشکلات میں ثابت قدمی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر صافی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات دن میں 5 نمازیں واجب ہیں۔ پوچھا گیا کیا اللہ نے ان نمازوں کا نام لیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ پھر امام علیہ السلام نے اسی آیت کو پڑھا، پھر فرمایا پس زوال آفتاب سے آدھی رات تک 4 نمازیں ہیں۔ خدا نے ان کو بیان فرمایا اور ان کا وقت بھی بتا دیا۔ پھر خدا نے فرمایا اور صبح کا قرآن یعنی صبح کی نماز پر گواہی دی جائے گی، پس یہ صبح کی نماز 5ویں نماز ہو گئی۔ طلوع کی شمس کے معنی غروب آفتاب کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے زیادہ تر معنی زوال آفتاب کے ہیں۔ یہی معنی یہاں مراد لیے گئے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت عمر ابن عمر، انس بن مالک، ابو ہریرہ، حسن بصری، شعبی، عطا اور مجاہد بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن عباس بھی اسی قائل ہے۔ غسق اللیل سے مراد رات کا پوری طرح تاریک ہو جانا بھی لیا گیا ہے، اور کچھ نے اس کے معنی آدھی رات کے لیے ہیں۔ اگر پہلا قول لیا جائے تو یہ عشاء کی نماز کا اول وقت ہوگا، اور دوسرے قول کے مطابق وہ عشاء کی نماز کا آخری وقت ہوگا۔ یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اب صبح کی نماز پر 2 شہادتیں۔ فجر کے قرآن سے مراد صبح کی نماز ہے۔ قرآن میں نماز کے لیے کہیں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، کہیں نماز کے مختلف اجزاء کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ فجر کے قرآن سے مراد نماز میں قرآن پڑھنا ہے، اور صبح کی نماز میں قرآن پڑھنے پر فرشتے خاص طور پر گواہ بنتے ہیں، یعنی صبح کی نماز میں قرآن پڑھنے کی خاص اہمیت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں طویل قرات فرماتے تھے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ قرآن الفجر اس کا عطف صلاۃ پر ہے، اور صلاۃ پر قرآن کا اطلاق اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ نماز میں قرات ضروری ہے۔ مشہوداً روایات متواترہ میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ صبح کی نماز پر رات کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی، اسی لیے اس کو مشہوداً کہا گیا ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ اب گواہوں کا احترام، کنز العمال میں لکھا ہے کہ گواہوں کا احترام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے حقوق کو ظاہر کرتا ہے اور ظلم کو دور کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔